بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے کرامات اور ان کے روحانی اثرات پر۔ آپ کا نام بر صغیر کی صوفی تاریخ میں ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ کا اصل نام قطب الدین بختیار تھا۔ آپ 1173 میں ماوراء النہر موجودہ قرغستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے علم و عرفان اور روحانیت کی طرف رجحان تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، پھر سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے دستے بیعت ہوئے۔ کاکی کا لقب ایک کرامت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ روایت ہے کہ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ تھا، لیکن آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، بس گھر کے ایک کونے سے کاک یعنی روٹی لے لیا کرو۔ اللہ کے حکم سے وہاں ہر وقت روٹی موجود رہتی تھی، اسی وجہ سے لوگ آپ کو بختیار کاکی کہنے لگے۔ آپ نے ساری زندگی درویشی، سادگی اور خدمت خلق میں گزاری۔ امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان، سب آپ کے پاس آتے اور فیض پاتے تھے۔ آپ دنیاوی حکومت یا مال و دولت سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ کے سب سے مشہور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ تھے، جن کے ذریعے چشتی سلسلہ پنجاب اور دہلی میں پھیلا۔ آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجموعہ ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت نے وصیت کی تھی، میں اس مجموعے تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجموعہ خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجموعے کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے مگر مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ اس کے بعد بھرے مجموعے کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ آپ کا مزار دہلی کے مہر والی علاقے میں واقع ہے، جہاں ہر سال عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے اور ہر مذہب و طبقے کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عبادت محبت، عاجزی اور خدمت خلق میں ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارا چینل قصص المشاعر سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔